السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، ہم اب اس سے آگے الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو ابھی ہم نے رب العالمین کی تفسیر جو مولانا نے پیش کی ہے اپنی ام الکتاب میں، اس کو ہم نے تمام کیا، اور یہ تقریباً ان کی کتاب کے 36 صفحات میں کور ہوئی ہے، جس کے تقریباً اگر الفاظ کا اندازہ لگایا جائے تو تقریباً 20,000 کے قریب الفاظ ہیں، جو ہم نے چھوٹے بڑے آڈیو کیسٹ میں 14 کیسٹ میں سے کمپلیٹ کیا، جو 5 منٹ سے لے کے اور 27 منٹ تک کے آڈیوز ہیں۔ تو یہ سب ملا کے تقریباً 150 منٹ یا تقریباً 2.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ آڈیو کی بنتی ہے، جس میں رب العالمین کی تفسیر جا کے مکمل ہوئی۔ الحمدللہ، بیان اور انداز اور زبان اور اس کا مواد بھی یعنی اس کی جو کچھ اس میں کنٹینٹ ہے وہ خود اس قدر خوبصورت ہے، اور قرآن کا خود انداز بیان جب ہم اس کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھتے ہیں تو وہ ایسا دلوں کو بھانے والا ہے کہ بار بار اس کو پڑھنے اور دہرانے کو دل چاہتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم شروع کر رہے ہیں الرحمن الرحیم کی تفسیر۔ تو فرماتے ہیں کہ الرحمن اور الرحیم دونوں رحم سے ہیں۔ عربی میں رحمت عواطف کی ایسی رقت و نرمی کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسری ہستی کے لیے احسان اور شفقت کا ارادہ جوش میں آ جائے، یعنی ایک ایسی نرمی کی کیفیت کہ جب کوئی ایک ہستی اسے پیش کرے تو دوسری ہستی کے لیے احسان اور شفقت کا ارادہ ایک جوش کی کیفیت حاصل کر لے، ابھر آئے اور ظاہر ہونے لگے۔ بس رحمت میں محبت، شفقت، فضل، احسان سب کا مفہوم داخل ہے، اور مجرد محبت یعنی مجرد میں اکیلی لطف اور فضل سے زیادہ وسیع اور حاوی ہے، یعنی رحمت جو ہے اس میں محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، فضل بھی ہے، احسان بھی ہے، اور یہ اگرچہ یہ دونوں اسم رحمت سے ہیں لیکن رحمت کے دو مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں۔ عربی میں فلعان کا باب عموماً ایسے صفات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو محض صفات عارضہ ہوتے ہیں۔ یہاں بہت سی عربی زبان کی تفصیلات کے بعد جو نتیجہ اس سے نکالتے ہیں مولانا وہ یہ ہے کہ بس رحمان کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ذات جس میں رحمت ہے، اور الرحیم کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ذات جس میں نہ صرف رحمت ہے بلکہ جس سے ہمیشہ رحمت کا ظہور ہوتا رہتا ہے، اور ہر آن اور ہر لمحہ تمام کائنات خلقت اس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ رحمت کو دو الگ الگ اسموں سے یوں تعبیر کیا گیا۔ ان کو الگ الگ کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن خدا کے تصور کا وہ جو نقشہ ذہن نشیں کرانا چاہتا ہے اس میں سب سے زیادہ نمایاں اور چھائی ہوئی صفت رحمت ہی کی صفت ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ تمام رحمت ہی ہے۔ چنانچہ قرآن کہہ رہا ہے وَرَحْمَتِي وُسْعَتْ كُلِّ شَيْءٍ، اور میری رحمت دنیا کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ پس یہ ضروری تھا کہ خصوصیت کے ساتھ اس کی صفتی اور فعلی دونوں حیثیتیں واضح کر دی جائیں، یعنی اس میں رحمت ہے چونکہ وہ الرحمن ہے، اور وہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ اس سے رحمت کا ظہور بھی ہو رہا ہے، ہمیشہ رحمت جاری رہتی ہے، چونکہ الرحمن کے ساتھ وہ الرحیم بھی ہے۔
لیکن اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کائنات ہستی میں جو کچھ بھی خوبی و کمال ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ رحمت الہی کا ظہور ہے، یعنی اس سے رحمت الہی ظاہر ہوتی ہے۔ جب ہم کائنات ہستی کے اعمال و مظاہر پر غور کرتے ہیں، یعنی جو کچھ اس میں ہمیں پوری یونیورس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، اگر اس پہ جب توجہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی حقیقت جو ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے وہ اس کا نظام ربوبیت ہے، چونکہ فطرت سے ہماری پہلی شناسائی ربوبیت ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ لیکن جب علم و ادراک کی راہیں چند قدم آگے بڑھتے ہیں، یعنی جب ہم اور تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ چھوڑنا شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ربوبیت بھی ایک زیادہ وسیع اور عام حقیقت یہاں جو کار فرما ہے وہ خود خود ربوبیت بھی اسی کے فیضان کا ایک گوشہ ہے۔ یعنی جو ربوبیت ہے وہ بھی اللہ کا جو رحمت کا جو خوبی ہے، ربوبیت اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور رحمت تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ ربوبیت اور اس کا نظام کیا ہے؟ کائنات ہستی کی پرورش ہے، لیکن کائنات ہستی میں صرف پرورش ہی تو نہیں ہے، پرورش سے بھی ایک زیادہ بنانے، سنوارنے اور فائدہ پہنچانے کی حقیقت کام کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فطرت میں بناؤ ہے، اس کے بناؤ میں خوبی ہے، اس کے مزاج میں اعتدال ہے، یعنی اس میں ایک بیلنس ہے، اور اس کی صداؤں میں نغمہ ہے، میوزک ہے، اور اس کی بو میں عطر بیزی ہے، یعنی اس کی جو خوشبو ہے وہ دلوں کو معطر کرنے والی ہے، دلوں کو اچھی لگنے والی ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں جو اس کارخانے کی تعمیر و درستگی کے لیے مفید نہ ہو، یعنی ہر چیز فائدے کے لیے۔ بس یہ حقیقت جو اپنے بناؤ اور فیضان میں ربوبیت سے بھی زیادہ وسیع اور عام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ رحمت ہے اور خالق کائنات کی رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور ہے۔ یہ مولانا نے ایک عنوان مقرر کیا ہے کہ تعمیر و تحسین کائنات رحمت الہی کا نتیجہ ہے۔ یعنی جو دنیا کی جو کائنات، جو پورا یونیورس جو وجود میں آیا ہے اور وہ جس خوبصورتی سے وجود میں آیا وہ دراصل اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ زندگی اور حرکت کا یہ عالمگیر کارخانہ وجود ہی میں نہ آتا اگر اپنے ہر فعل میں بننے، بنانے، سنوارنے اور سنورنے اور ہر طرح بہتر وہ اصلاح ہونے، یعنی فائدہ مند ہونے کا خاصہ اس میں نہ ہوتا، اگر اس میں خوبی نہ ہوتی کہ وہ فائدہ پہنچا سکتا۔ فطرت کائنات میں یہ خاصہ کیوں ہے؟ یعنی فائدہ پہنچانے کا جو اس کی ایک کوالٹی ہے ہر چیز میں، وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بناؤ ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا، درستگی ہو، برہمی نہ ہو۔ لیکن کیوں ایسا ہے کہ فطرت بنائے اور سنوارے اور بگاڑے اور الجھائے نہیں؟ یعنی ایسا کیوں ہو کہ ہر وقت اچھا ہی اچھا ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو؟ یہ کیا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے درست اور بہتر ہی ہوتا ہے، خراب اور بدتر نہیں ہوتا۔ انسان کے علم و دانش کی کاوشیں آج تک یہ عقدہ حل نہ کر سکیں، یعنی انسان سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ اتنا پرفیکٹ اور اتنا فائدہ پہنچانے والا کیسے مسلسل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ فلسفہ و نظر کا قدم جب کبھی اس حد تک پہنچا دم بخود ہو کر رہ گیا، یعنی جب بھی فلسفہ اور ماڈرن سائنسز نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو ان کو کوئی راستہ نہیں ملا، ان کا دم گھٹ کر رہ گیا اور وہ سانس روک کر کھڑے ہو گئے، کچھ کہہ نہیں پائے۔ لیکن قرآن کہتا ہے یہ اس لیے ہے کہ فطرت کائنات میں رحمت ہے، اور رحمت کا مقتضی اور تقاضا یہی ہے کہ خوبی اور درستگی ہو، بگاڑ اور خرابی نہ ہو۔ انسان کے علم و دانش کی کاوشیں بتلاتی ہیں کہ کائنات ہستی کا یہ بناؤ اور سنوار عناصر اولیہ کی ترکیب اور ترکیب کے اعتدال و تسویہ کا نتیجہ ہے۔ یعنی یہ بتا رہی ہے کہ انسان کی جو اپنی علم ہے، جہاں تک اس نے اب تک سمجھا ہے، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان کا ایسا ایک ترتیب ہے، ان کی ایک ایسی ارینجمنٹ ہے کہ جو
ایک بیلنس کو پیدا کرتا ہے اور ہر چیز کو اچھا بناتا چلا جاتا ہے۔ مادہ عالم کی کمیت میں بھی اعتدال ہے، کیفیت میں بھی اعتدال ہے، یعنی اس کی کوانٹٹی میں بھی ایک بیلنس ہے، اس کی کوالٹی میں بھی ایک بیلنس ہے۔ یہی اعتدال ہے، یہی بیلنس ہے جس سے سب کچھ بنتا ہے، اور جو کچھ بنتا ہے خوبی اور کمال کے ساتھ بنتا ہے۔ یہی اعتدال و تناسب دنیا کی تمام تعمیری اور ایجابی حقائق کا اصل ہے۔ یعنی انسان کے اندر جتنا بھی کنسٹرکٹیونیس ہے اور تعمیر کا اور کائنات کے اندر جتنی بھی پازیٹیوٹی ہے، اس کی حقیقت یہی ہے کہ وہ رحمت کی وجہ سے بنتا ہے، اچھا بنتا ہے۔ وجود، زندگی، تندرستی، حسن، خوشبو، نغمہ، بناؤ اور خوبی کے بہت سے نام ہیں، مگر حقیقت ایک ہی ہے، اور وہ اعتدال ہے، اس کو بیلنس کہا جا سکتا ہے۔ لیکن فطرت کائنات میں یہ اعتدال اور تناسب کیوں ہے؟ یعنی فطرت کائنات جو یونیورس میں جو کچھ بنا ہے، اس میں وہ بیلنس کے ساتھ ایک پرٹیکولر پروپورشن کے ساتھ اور پرفیکٹ پروپورشن کے ساتھ ہی کیوں بنا ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ عناصر کے دقائق، یعنی جب ایلیمنٹ، مائنیوٹ ایلیمنٹس جس سے دنیا بن کے تیار ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز بن کے تیار ہوتی ہے، جب وہ ملیں تو اعتدال و تناسب کے ساتھ ہی ملیں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ اس میں ہمیشہ بیلنس ہی قائم رہے؟ اور وہ مادے کا خاصہ یہی ٹھہرا کہ اعتدال و تناسب ہو، انحراف و تجاوز نہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی ڈیویشن نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی ٹرانسگریشن نہ ہو، اور ہمیشہ جو ہے وہ نہ وہ زیادہ ہو نہ وہ کم ہو، نہ وہ اپنی فائدے سے خالی ہو۔ تو انسان کا علم دم بخود اور متحیر ہے، یعنی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے یہ اس لیے ہوا کہ خالق کے کائنات میں رحمت ہے، اور اس لیے کہ اس کی رحمت اپنا ظہور بھی رکھتی ہے، اور جس میں رحمت ہو اور اس کی رحمت ظہور بھی رکھتی ہو تو جو کچھ اس سے صادر ہوگا، جو کچھ بھی اس سے نکلے گا، اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اس سے صادر ہوگا اس میں خوبی و بہتری ہوگی، حسن جمال ہی ہوگا، اعتدال و تناسب ہی ہوگا، اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ تعمیر اور تحسین فطرت کائنات کا خاصہ ہے، کہ تعمیر اور تحسین فطرت کائنات کا خاصہ ہے۔ خاصہ تحسین چاہتا ہے، جو کچھ بنے خوبی اور کمال کے ساتھ بنے، اور یہ دونوں خاص سے قانون ضرورت کا نتیجہ ہے۔ یعنی یہ ایک لا آف دا نیڈ اس سے نکل کے آتا ہے۔ کائنات ہستی کے ظہور اور تکمیل کے لیے ضروری تھی کہ تعمیر ہو، اور ضرورت تھی کہ جو کچھ تعمیر ہو حسن و خوبی کے ساتھ تعمیر ہو۔ یہی ضرورت بجائے خود ایک علت بن گئی، یعنی یہ جو ضرورت تھی، this itself become a reason why every should be perfect and most beautiful۔ اور اس لیے فطرت سے جو بھی ظہور میں آتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہونا ضروری تھا۔ لیکن اس تعلیل سے بھی تو یہ عقدہ تو حل نہیں ہوا۔ سوال جس منزل میں تھا اس سے صرف ایک منزل اور آگے بڑھ گیا۔ تم کہتے ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ ضرورت کا قانون موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ضرورت کا قانون کیوں موجود ہے؟ کیوں یہ ضروری ہوا کہ جو کچھ ظہور میں آئے وہ ضرورت کے مطابق ہو؟ اور خود ضرورت اس بات کی مقتضا ہوئی، یعنی اس نے اس بات کی ضرورت کا اظہار کیا کہ خوبی اور درستگی ہو، بگاڑ اور برہمی نہ ہو۔ انسانی علم کی کاوشیں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ ایک مشہور فلسفی کے لفظوں میں جس جگہ سے یہ کیوں شروع ہو جائے سمجھ جاؤ کہ فلسفے کے غور و خوض کی سرحد وہاں ختم ہو گئی۔ یعنی جہاں انسان پہنچ کر کے یہ سوچنے لگے کہ ایسا کیوں ہے، تو انسان اس سے آگے نہیں سوچ پاتا۔ لیکن قرآن اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ضرورت رحمت الفضل کی ضرورت ہے۔ رحمت چاہتی ہے کہ جو کچھ ظہور میں آئے بہتر ہو اور نافع ہو، فائدے پہنچانے والا ہو، اس لیے جو ظہور میں آتا ہے بہتر ہوتا ہے اور نافع ہوتا ہے۔
تو یعنی جہاں سائنس اور فلسفہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اسلام کی اور قرآن کی شروعات ہوتی ہے۔ پھر یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ دنیا میں زندگی اور بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے جمال و زیبائش اس سے ایک زائد تر فیضان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنی چیزوں دنیا میں جو کچھ پلنے پلانے کے لیے ضرورت ہے وہ پیدا ہو، لیکن وہ خوبصورتی کے ساتھ ہو، جمال کے ساتھ ہو، حسن کے ساتھ ہو اور دل کو اور دماغ کو بھانے والا ہو۔ یہ تو اس سے بھی ایک زیادہ بڑی ہوئی فضیلت اور زیادہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمال و زیبائش بھی یہاں موجود ہے۔ بس یہ نہیں کہا جا سکتا یہ کہ سب قانون ضرورت ہی کا نتیجہ ہے۔ ضرورت زندگی اور بقا کا سر و سامان چاہتی ہے۔ ضرورت زندگی اور بقا یعنی قائم رہنے کا سر و سامان تو چاہتی ہے، لیکن زندہ اور باقی رہنے کے لیے جمال و زیبائش کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جمال و زیبائش بھی یہاں موجود ہے تو یقیناً یہ فطرت کا ایک مزید لطف اور احسان ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت سے صرف زندگی ہی نہیں بخشتی بلکہ زندگی کو حسین اور لطیف بھی بنانا چاہتی ہے۔ بس یہ محض زندگی کی ضرورت کا قانون نہیں ہو سکتا، یہ اس ضرورت سے بھی کوئی بالا تر ضرورت ہے جو چاہتی ہے کہ مرامت اور فیضان ہو، فائدہ ہو، اور انسان کو جتنی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ اچھا بنا کے دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ رحمت کی ضرورت ہے، اور اس رحمت کا تقاضا مقتضا یہی ہے کہ جو کچھ ظہور میں آئے، جو رحمت سے ظہور میں جو سب کچھ ظہور میں آئے وہ سب کچھ ظہور میں آئے جو رحمت سے ظہور میں آنا چاہیے۔ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں کہ 6 نمبر کی سورت کی 12ویں آیت کا ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر ان لوگوں سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اے پیغمبر کہہ دے اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لیے ضروری ٹھہرا لیا ہے کہ رحمت ہو۔ اور دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ 7ویں سورت کی 156ویں آیت ہے اور میری رحمت دنیا کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اب اس کے بعد میں آگے بات بڑھے گی اور اس میں افادہ اور فیضان فطرت کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے فطرت جو ہے وہ ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ پہنچاتی چلی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات آگے آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مکہ مکرمہ سے انجم اقبال۔